الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں تو ان حقوق کے اندر ہم پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق پڑھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہو جائے، ان کی بیمار پرسی کی جائے، حال احوال کی خبر رکھی جائے، ان کو نفع پہنچایا جائے، گھر میں کوئی چیز زیادہ پک گئی ہے یا زیادہ پکا لی جائے تو پڑوسی کو بھی اس میں شریک کیا جائے وغیرہ۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پڑوس کی کیا حد ہے؟ فرمایا کہ 40 گھر، چاروں طرف میں 10 گھر، یہ پڑوس کا دائرہ ہے۔ پھر پوچھا کہ اتنے پڑوسیوں کو کون کھانا تقسیم کر سکے گا اور اتنے پڑوسیوں کا کون خیال رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق۔ تو پھر پوچھا کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ پڑوس کی ایک حد اور بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز بلا عذر مسجد کے سوا نہیں ہوتی۔ ہر حدیث سے کسی نے پوچھا کہ مسجد کے پڑوس کی کیا حد ہے تو فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہو مسجد کا پڑوس ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس المؤمن الذی یبیت شعبان وجارہ جائع فی جنبہ وہو یعلم، کہ وہ آدمی مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سویا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ پڑوسی کو رات کھانے کچھ نہیں ملا۔ مومن نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں والا، مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے جو ایسا، کامل مومن وہ نہیں ہے جو ایسا کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم گھر میں بچوں کے لیے کوئی پھل لائے ہو تو کھا کر چھلکے دروازے سے باہر مت پھینکو کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو گھر جا کر ضد کریں گے کہ ہم نے بھی کھانے ہیں، ہم کو یہ پھل وغیرہ چاہیے۔ اگر ان کی حیثیت نہیں ہے تو وہ پریشان ہوں گے اور پریشانی کا سبب تم بنے ہو۔ اب یا تو بچوں کو ڈانٹ دیں گے یا قرضہ لیں گے، اس سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف ہوں گی۔ اگر تم ان کو نہیں دے سکتے تو ان کے سامنے اپنے بچے کو نہ کھلاؤ، اتنی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ یہ پڑوسی کا حق بیان ہوا کہ اگر اس کو تم نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف سے محفوظ رکھو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ پڑوسیوں کو اپنی شرارت سے محفوظ رکھو۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ان کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، ان کو جتنا نفع پہنچا سکتے ہو پہنچائے، اور ایک حق یہ ہے کہ پڑوسیوں کو اپنی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کہلانے کا وہ مستحق نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں، اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کو کسی بھی ذریعے سے تکلیف پہنچانا منع ہے، اس کا راستہ روکنا بھی منع ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل وحی لے کر آتے رہے اور مجھے بار بار اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرتے رہو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اتنی بار پڑوسی کے بارے میں مجھے تلقین کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ حکم لے کر نہ آ جائے کہ پڑوسی وراثت میں بھی شریک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پڑوسی کے احوال پوچھتے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے، یہ دیکھے بغیر کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان یا کافر ہونا الگ مسئلہ ہے اور پڑوسی ہونا الگ مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا، اس کا ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کا آخری وقت تھا، آپ نے محسوس کیا کہ اب اس کے آخری لمحات ہے۔ کسی کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی آخرت میں نجات ہو جائے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کی اجازت ہے یا نہیں، باپ کا کیا رد عمل ہے۔ اس کے باپ کو علم تھا کہ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس نے کہا کہ ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں کر لو۔ چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھا اور اسی کے ساتھ فوت ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کے ساتھ رویہ تھا۔ ایک مسئلہ یاد رکھے کہ مسلمان کافر کے معاملات الگ ہے، جبکہ انسانی ہمدردی، انسانی عزت نفس اور انسانی حقوق کا مستقل دائرہ ہے۔
اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر مسلموں کے معاشرے کا درس دیا ہے اور عملاً کر کے دکھلایا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کے بارے میں جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہونا یہ ایک یہودی کی جو ایک انسان تھا، تو انسان ہونے کے ناطے اس کی عظمت کے لیے، اس کی عزت نفس کے لیے تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، بلا امتیاز تمام پڑوسیوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو اپنے شر سے بچاؤ۔ انسان کسی کو تنگ کر سکتا ہو اور تنگ نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ فرمایا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی، صدقے کی ترغیب دلائی، تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ کچھ کما کا صدقہ کر دو، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو فرمایا کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور یہ مسکرا کر بھی نہیں مل سکتے تو پھر فرمایا کہ اس کو اپنے شر سے بچاؤ، یعنی اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو اپنی ذات کی تکلیف سے بچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باہمی معاشرت میں، باہمی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مزدوروں کے حقوق کے متعلق پڑھیں گے۔